الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وقلبا منورا اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا فتسلمه منا متقبلا اللہم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی تو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، جن سے جا کے پوچھتے ہو نا کہ فلاں کام کیسا ہوگا، فلاں کیسا ہوگا، وہ بیچارے گھروں سے نکالے ہوئے سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہماری بیویوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ آپ کو آگے کی خبریں بتاتے ہیں اور آپ ادب سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا، اور پڑھ لیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا۔ لہٰذا ہماری نجات کس میں ہے کہ قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے اور اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، دیکھیے کتنے واضح الفاظ میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی توجہ اپنے قرآن کی طرف دلائی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک تحقیق ہم نے قرآن کو
یاد کرنے والوں کے لیے آسان فرما دیا۔ فہل میں مدکر، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس کے دوسرے معنی یوں بنتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اتنے دنوں میں آپ نے کچھ سوچا کہ ہم نصیحت حاصل کرنے والے بن رہے ہیں؟ جی یہ انشاءاللہ پتہ کیسی ہے کہ عید کے دوسرے دن اپنی مرضی کریں گے۔ جس انشاءاللہ کی ضرورت ہے نا، وہ ایسی ہے کہ فرشتے بھی آپ کے جذبے کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ ہمیں ساری زندگی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے، حدیث بڑی مشکل ہے۔ آج کے زمانے میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہی باتیں سیکھی ہوئی ہیں نا۔ اس لیے کہ بد نصیبی سے آپ بچپن میں جن لوگوں کے ہتھے چڑھے، نہ ان کو خود قرآن آتا تھا، نہ انہیں حدیث پاک کی عظمتوں اور رفعتوں کا کچھ پتہ تھا، انہوں نے جس طرح الٹا سیدھا قرآن شریف پڑھنا سیکھا تھا، آپ کو بٹھا کے سکھانا شروع کر دیا۔ سال ہاں سال لگ گئے، نہ شروع کا پتہ چلا نہ ختم کا پتہ چلا۔ پھر آپ کو تو دین مشکل ہی لگے گا۔ اور آپ نے یہی سنا خاص طور پہ آج کے زمانے میں ہر بندہ کیا کہتا سنائی دیتا ہے؟ وہی جو دین سے دور ہے اور جو دین کی الف بے کو بھی نہیں سمجھتا، کہ اس زمانے میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے بتائیے اس زمانے میں دنیا میں چلنا آسان ہے؟ اس زمانے میں تو ایک سوٹ بازار سے خریدنا بھی بڑا مشکل ہے، ایک بچے کو اسکول پڑھانا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو بڑی بڑی باتیں، شام کے لیے گھر سبزی لانا بڑا مشکل ہے، پھر وہ تو آپ آرام سے کرتے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو دین پہ چل پڑا وہ اتنی آسانیوں میں ہو گیا کہ لوگ اس سے دیکھ کر حیران رہنے لگے کہ یہ زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ جس نے اپنا آپ اللہ اور اس کے سپرد کے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا، اس کو تو خود پتہ نہیں ہوتا اس کی زندگی چل کیسے رہی، کیونکہ وہ خود اللہ کے حکم پہ چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کا ہو گیا تو پھر بندے کی زندگی کے معاملات جانے یا اللہ جانے، بندے کی فکر تو ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو شیطان کا ہو جاتا ہے، شیطان اسے کبھی سکھ کا سانس لینے نہیں دیتا۔ جس زندگی کے لیے آپ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، وہ آپ کو اور ذلیل و خوار کرتی ہے، کبھی بھی وہ سکون اور سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی۔ تو دراصل کیا چیز ہے؟ دراصل کیا چیز ہے اور درست چیز کیا ہے کہ دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین سارے کا سارا آسان ہے، لیکن آپ ان آسانیوں سے واقف ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دین آسان ہے کہ نہیں آسان۔ اسی طرح قرآن کے لیے رب ذوالجلال نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے، تو اب کوئی ہے یاد کرنے والا؟ یا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ کوئی آگے بڑھے گا جب نصیحت حاصل کرنا چاہے گا یا اس قرآن کو یاد کرنا چاہے گا تو اس کے دروازے اس کے لیے کھلتے جائیں گے۔
کیا یہ معجزات قرآن کے ہمارے سمجھنے کے لیے ناکافی ہیں؟ کہ آج 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ ہمیں قرآن کے پورے حافظ نظر آتے ہیں؟ دنیا کی کوئی کتاب، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک چھوٹا سا پمفلٹ آپ اگر کسی سے کہیں کہ یہ لفظ بلفظ یاد کر کے سنا دو تو وہ یاد نہیں کر سکے گا۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی جملہ آگے پیچھے ہو جائے گا، کوئی جملہ سکپ ہو جائے گا، بھول جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ کائنات میں واحد ایک کتاب ہے کہ جب 7 سال کے بچے کو بھی یاد ہوگی تو زبر زیر پیش شد و مد کے ساتھ یاد ہوگی، اور اس کی یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ پچھلی آیت پہلے پڑھ لیں اور پہلے والی بعد میں پڑھ لیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہر آیت اپنی ترتیب کے ساتھ، ہر شد مد اپنے ادائیگی کے ساتھ، ہر بچہ اور بڑا حتیٰ کہ کوئی 80 سال کا بوڑھا بھی اللہ پہ یقین رکھ کے آج یاد کرنا شروع کرے تو یہ گارنٹی کی بات ہے کہ وہ بھی زبانی یاد کر لے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم خود دین سے دور ہیں اور ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ جو اللہ نے عظیم کتاب ہمیں عطا کی ہے ہم اس کو سمجھیں۔ آپ دیکھیے ابھی تو ہم ایک اجمالی طور پہ روز کا سبق پڑھتے ہیں تو یہاں کس کس عمر کے لوگ بیٹھے ہیں؟ یہ 13 14 7 اور 6 7 سال کی بچیوں سے لے کے 70 75 سال کے لوگ تو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب جب بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں آپ کو دین کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو اگر یہی چیزیں ہم بچپن میں، جوانی میں سیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہم اس سے 10 گنا زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ مایوسی بچپن میں ہے دین کی، نہ جوانی میں اور نہ بڑھاپے میں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے جو ابھی آپ پوری کر رہے ہیں۔ اور کیا پوری کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ روزانہ وقت نکال کے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے تشریف لانے اور سفر کر کے سیکھنے کی جگہ پہ پہنچنے کی وجہ سے اللہ یہ برکت دے رہا ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ بس ہماری ڈیوٹی اتنی ہے، یہی بات میں ہمیشہ سارا سال بھی عرض کرتی ہوں اور بالخصوص رمضان المبارک میں بھی، کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، رب اپنے حصے کا کام کرے گا۔ اگر رمضان المبارک میں 2-2.5 گھنٹے ہمارے یہاں گزرتے ہیں تو رمضان کے علاوہ آپ آدھے گھنٹے سے شروع کر لیں، آدھے گھنٹے سے شروع کر کے 1 گھنٹے پہ لے جائیں، اس سے زیادہ 1 منٹ بھی نہ لگائیں۔ آپ پھر بھی دیکھیے گا کہ 1 سال کے بعد اگر ابھی آپ عید کے بعد اٹیچ ہو جاتے ہیں سیکھنے کے لیے اور اگلے رمضان میں جب آپ دوبارہ آئیں گے ان پروگرامز میں تو آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہوں گی۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی سیکھنے والا ہے تو ہم نے قرآن اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کریم کی ان آسانیوں سے اس رمضان میں فائدے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا ہے کہ وہ رب العزت پورا سال ہمیں اس پاک کلام سے جوڑے رکھے اور اس کا فیض ہمارے سینوں میں اترتا رہے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 41 سے شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 60 سے آگے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم جی ترجمہ شروع کریں گے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ اور اگر فوراً پکڑ لیا کرتا اللہ الناس لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم پر ما ترک تو نہ چھوڑتا علیہا زمین پر من دابہ
کسی چلنے والے کو، ولیکن اور لیکن، یؤخرہم وہ انہیں مہلت دیتا ہے، الی اجل ایک مدت تک، مسمی مقررہ، فاذا جاء پھر جب آ جاتی ہے، اجلہم ان کی مدت، لا یستأخرون تو وہ نہ پیچھے ہٹیں، ساعتاً ایک لمحہ، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکیں، ویجعلون اور وہ ٹھہراتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما یکرہون جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، وتصف اور بیان کرتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ، ان لہم کہ ان کے لیے، الحسنی بھلائی ہے، لا جرم یقیناً، ان لہم النار ان کے لیے آگ ہے، وانہم اور یہ کہ وہ، مفرطون آگے آگے بھیجے جائیں گے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، الی امم قوموں کی طرف، من قبلک آپ سے پہلے، فزینا بس مزین کر دیا، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فہو ولیہم بس وہی دوست ہے ان کا، الیوم آج، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے علیم دردناک، وما انزلنا اور نہیں نازل کی ہم نے، علیک الکتاب آپ پر کتاب، الا لتبین مگر اس لیے کہ صاف صاف بیان کر دیں آپ، لہم الذی ان کے لیے وہ بات، اختلفوا فی اختلاف ہے انہیں جس میں، وہدن اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ایمان والوں کے لیے، واللہ اور اللہ نے، انزلا اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہ الارض اس سے زمین کو، بعد موتها بعد اس کے بنجر ہو جانے کے یعنی ویران ہو جانے کے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیہ نشانی ہے، لقوم یسمعون سننے والوں کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام چوپایوں میں، لعبرہ عبرت یعنی غور و فکر کا مقام ہے، نسقیکم کہ پلاتے ہیں ہم تمہیں، مما فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین درمیان، فرسن گوبر، ودمن اور خون کے ہے، لبنن دودھ، خالصن خالص، سائغن جو خوش ذائقہ ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات اور پلاتے ہیں پھلوں سے یعنی ان کے جوس، النخیل کھجور کے، والاعناب اور انگور کے، تتخذون تم بناتے ہو، منہ سکرا تازہ رس جن سے، ورزقا حسنا اور اچھا رزق، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیہ نشانی ہے، لقوم یعقلون عقل والوں کے لیے، وأوحیٰ اور الہام کیا، ربک آپ کے رب نے، الی النحل شہد کی مکھی کو، ان اتخذی کہ بنا، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن گھر، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما اور بعض، یعرشون چھتوں میں، ثم کلی پھر کھایا کر، یا رس چوسا کر، من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے، فسلکی
بس چلتی رہا کر سبلا راہوں پر ربی کی اپنے رب کی ذللا نرم اور آسان۔ مضمون کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ یخرجو نکلتی ہے من بطونہا اس کے پیٹ سے، شراب ایک پینے کی چیز، مختلف الوانہ مختلف رنگوں والی، فیہ اس میں شفاء شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیہ لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک روز آپ کو غور و فکر کرنا یاد کرواتا ہے۔ ایک دفعہ ہر سبق میں غور و فکر کی آیت آتی ہے، واللہ اور اللہ نے خلقکم پیدا فرمایا ہے تمہیں، ثم یتوفاکم کہ وہ جان قبض کرے گا تمہاری، ومنکم اور تم میں سے من یرد کوئی وہ ہے کہ لوٹایا جاتا ہے الی ارذل العمر نکارہ عمر کی طرف، لکئی تاکہ لا یعلم نہ جانے وہ بعد علم بعد جاننے کے شیئا کچھ، ان اللہ علیم قدیر، واللہ اور اللہ نے فضل برتری دی ہے بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض پر، پھر رزق میں، فمن الذین تو نہیں ہیں وہ لوگ فضلوا جن کو برتری دی گئی برادی لوٹانے والے، رزقہم اپنا رزق، علی ما ملکت ان پر جو ملکیت ہیں، ایمانہم ان کے ہاتھوں کی، یعنی غلام نوکر، فہم فی کہ وہ سب اس رزق میں سوا برابر ہو جائیں، افا بنعمت اللہ تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا یجحدون انکار کرتے ہیں، واللہ اور اللہ نے ہی جعل لکم پیدا فرمائی تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جنس سے، ازواجا عورتیں یعنی بیویاں، وجعل لکم اور پیدا فرمائے تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنین بیٹے، وحفدہ اور پوتے، ورزقکم اور رزق عطا فرمایا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، افبالباطل تو کیا وہ باطل پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کے فضل کا، ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، ویعبدون اور عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا یملک ایسوں کی جو نہیں اختیار رکھتے، لہم رزقا انہیں رزق دینے کا، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، شیئا کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، فلا تضربوا تو تم نہ بیان کرو، للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے، ضرب اللہ بیان فرمائی اللہ نے، مثلا عبدا مثال ایک بندے کی، بندہ کیسا ہے، مملوکن جو مملوک ہے یعنی کسی کا نوکر ہے، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، ومن رزقناہ
اب یہ دوسرا بندہ ہے کہ جس کو ہم نے رزق دیا منا اپنی جناب سے، رزق حسنا، رزق حسن یعنی بہترین رزق، فہو ينفق بس وہ خرچ کرتا رہتا ہے، منہ اس سے، سرن پوشیدہ، وجہرا اور اعلانیہ۔ اب بتاؤ کہ حل یستوون، کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، وضرب اللہ، اور بیان فرمائی اللہ نے مثلا مثال، رجلین، دو بندوں کی پہلے مثال دی، اب اور دو بندوں کی مثال اللہ دے رہا ہے، احدہما، ان میں سے ایک تو اب کا منہ گونگا ہے، لا یقدر، جو نہیں قدرت رکھتا، علی شیء، کسی شے پر، وہو کل، اور وہ بوجھ ہے، علی مولا، اپنے آقا پر، اینما، جہاں کہیں، یوجہ ہو، وہ بھیجتا ہے اس کو، لا یاتی، تو وہ نہیں لے کر آتا، بخیر، کوئی بھلائی، یعنی ہر جگہ پہ نقصان کر آتا ہے، خرابی کر آتا ہے، غلامی لے آتا ہے۔ حل یستوی ہوا، تو کیا برابر ہیں وہ، ومن یامر، اور دوسرا وہ بندہ جو حکم کرتا ہے، بالعدل، عدل کا، وہوا، اور وہ علی صراط، راہ پر بھی ہے، مستقیم، سیدھی۔ چلیے آج ماشاءاللہ 2-3 بڑے دلچسپ واقعات ہیں، اس لیے میں نے تلاوت تھوڑی کم کی ہے، اور آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورت کتاب ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اسے پڑھتے جائیں تو دل منور ہوتا جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے۔ کل کے سبق میں ہم یہ چیزیں پڑھ رہے تھے کہ کافر اور مشرک نبیوں کی باتیں سن کر، عذاب کی باتیں سن کر تو ان سے جھگڑا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں اور واقعی عذاب آنے والا ہے تو پھر لے کیوں نہیں آتے۔ یہ ذکر چل رہا تھا اور یہ آج بھی ابھی تھوڑا سا ذکر یہ آگے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما ترک علیہا من دابہ، اگر اللہ لوگوں کے ظلم کرنے پر فوراً ہر ایک کو عذاب دینا شروع کر دیتا تو ما ترک علیہا من دابہ، اب تک زمین پہ کوئی چلنے والا باقی نہ رہتا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ ایک مقررہ مدت تک عذاب نہیں دیتا اور لوگوں کو ڈھیل اور مہلت دیتا رہتا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک زمین خالی ہو چکی ہوتی اور کوئی بندہ چونکہ گناہ سے پاک ہے ہی نہیں تو پھر بچتا کون؟ تو کتنا کرم ہے اللہ پاک کا۔ یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اس نے ہر کام کی مدت اور وقت معین لوح محفوظ پر لکھ دیا ہوا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو لا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ، ایک سیکنڈ بھی نہ اس سے وہ پیچھے ہٹ سکتے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ آگے بڑھ سکتے۔ خواہ موت کا معاملہ ہو، عذاب کا معاملہ ہو، تکلیف کا معاملہ ہو یا کسی اور کامیابی کے وقت کا معاملہ ہو، ہر کام اپنے مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ البتہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ سے عافیت بھی مانگیں، کامیابی بھی مانگیں، دعا بھی مانگیں، طلب بھی کریں۔ ہماری وہ طلب، ہماری وہ دعا سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی رہتی ہے، اس انداز میں جو انداز اللہ کو ہمارے لیے پسند ہو۔ ہمیں اس کے مانگنے پر بھی ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ ہم کوئی حرام چیز نہ مانگیں۔
جائز اور درست چیز کے مانگنے پر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اور پھر اس پہ راضی رہنا، جلد بازی نہ کرنا۔ مومن کا یہی کام ہے کہ دعا مانگے۔ میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے آپ نے کی تھی اللہ سے، 40 سال کے بعد جا کے قبول ہوئی تھی۔ اتنے مقرب اللہ کے نبی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں وظیفہ لیے، پورا ہو گیا، مصلی اٹھایا، دروازے سے باہر نکلیں تو آگے ہماری دعا کی قبولیت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، اور پھر بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تے پڑھ لیں، دعا قبول کوئی نہیں ہوئی، ویزا نہیں لگا، پیسے نہیں لبے۔ تو اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اپنی طلب اللہ کی بارگاہ میں رکھنا، اور وہ بھی ہماری تسلی کے لیے۔ ہماری طبیعت ایسی ہے، ورنہ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اور کیا نہیں، لیکن اس مقام پہ پہنچنا بڑی مشکل ہے نا، کہ ہم ہر حال میں شاکر رہیں اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ یہ بڑی مشکل مقام ملتا ہے۔ چلیں پھر بھی ہم اپنی ضرورتیں اپنے رب کے حضور پیش کرتے رہیں، وہ سنتا رہتا ہے۔ کبھی تو وہ فرماتا ہے کہ میں اس وقت بندے کو نہیں دیتا جب وہ چیز بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جی اللہ پاک وہ عطا نہیں کرتا، ہم مانگتے رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کب سے بندہ تیری بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں دعا تو قبول کرتا ہوں، لیکن یہ میرا بندہ مجھے بہت پیارا ہے، میرا دل کرتا ہے یہ بار بار مجھے پکارتا رہے، اس سے مانگتا رہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے ساتھ بھی تو محبت کرنی چاہیے نا۔ تو جب ہم اس طرف آ جائیں گے تو پھر ہمیں چیزیں بھول جائیں گی، چیزیں دینے والا یاد رہ جائے گا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جب کسی چیز کا وقت آ جائے گا وہ ہمیں دے گا، تو اصل میں وہی وقت ہمارے لیے ٹھیک ہوگا۔ اور یہ کافر کیا کرتے ہیں، یہ بھی پچھلے سبق کا کچھ حصہ ابھی آگے بھی چل رہا ہے، کہ یہ اللہ کے لیے وہ کچھ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ کیا تھا بھلا؟ کیا پڑھا تھا کل؟ سب بولے بیٹیاں، جی ماشاءاللہ۔ اور وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں یہ سچ نہیں ہے، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹیاں، نہ اللہ کو اولاد کی حاجت ہے۔ کیوں مانگتے ہیں لوگ اولاد؟ اپنے بڑھاپے کے لیے اور اپنی دولت کو سنبھالنے کے لیے۔ فکر یہ لگی ہوتی ہے کہ میرا مکان کدھر جائے گا، میری زمین کدھر جائے گی، میرا پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مجھے چودھری صاحب کہہ کے کون بلائے گا پیچھے، بڑھاپا آ گیا تو مجھے سنبھالے گا کون۔ یہ حاجت ہے اولاد کی، اس لیے اولاد مانگی جاتی ہے۔ یہ اپنے نصیب ہے وہ بڑھاپے میں کام آئے یا نہ آئے، لیکن مانگی تو اس لیے جاتی ہے۔ اب بتائیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اللہ کو بوڑھے ہونے کا فکر ہے؟ اللہ کی زمینیں خراب ہونے کا فکر ہے؟ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ بات کہ اللہ تو پوری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، اور اللہ کا کوئی ہمسر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جو اولاد ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بکری کے گھر اولاد ہو تو وہ بچہ انسان ہو، اور انسان کے گھر ہو تو وہ بھینس پیدا ہو جائے۔ جس کی اولاد ہوتی ہے اس کی جنس سے ہوتی ہے۔ انسان کے گھر میں انسان پیدا ہوتا ہے، بکری کے گھر میں بکری پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کا ہمسر ہم پلہ کون تھا جو اللہ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی؟ اللہ ان ساری حاجتوں سے منزہ و پاک، وہ ان سے بلند و بالا اور برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے لیے ان کا یہ حال ہے کہ بیٹی کا نام ان کے نام کے ساتھ لگ جائے تو یہ لوگ اس کے سامنے منہ نہیں دکھاتے۔
اور میرے لیے کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی جب میرے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو وہ چیز کرتے ہیں جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ تو یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اس لیے کہ وہ حد سے گزرے ہوئے ہیں، ان کا اور کوئی انجام نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے امتوں میں بھی رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے لیے بھی برے اعمال سجا بنا کے ان کو دکھائے۔ تو آج وہ شیطان ہی ان کا ساتھی ہے، وہی ان کا رفیق ہے، یعنی آخرت کے دن، اور ان کے لیے جو آخرت کا تحفہ ہوگا وہ دردناک عذاب ہوگا۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور اے میرے پیارے حبیب، ہم نے یہ جو کتاب یعنی قرآن ہے، یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ ان کے سامنے وہ سارے مسائل، وہ ساری باتیں کھول کر بیان کر دیں جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ اور اس قرآن کو ہم نے وہدن ورحمتن لقوم یؤمنون، ہم نے اس قرآن کو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے کیا بات ثابت ہوئی کہ ہماری زندگی اور ہمارے دور کا کوئی بھی حصہ ہو، فقط ایک کتاب قرآن عظیم ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہی ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہمارے لیے قطعاً اجازت نہیں کہ ہم اس کا دامن چھوڑیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو نبی آتے ہیں، نبی اللہ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرنے اور ان کو سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، بلکہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے اور نبی کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اصل منصب یہی تھا اور ہے کہ آپ قرآن کی تعلیمات اپنی امت تک پہنچائیں۔ تو آپ نے کامل اور اکمل طریقے سے اپنی امت کو رب کا پیغام پہنچا دیا۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی نئی شریعت اور کوئی نیا دین آنا نہیں ہے، تو اللہ پاک نے نظام کیا بنایا کہ آقا علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ کی یہ جو علم کی دولت تھی، اس کا وارث اللہ نے علماء ربانیین کو بنا دیا۔ اب طریقہ یہ ہوگا کہ قیامت تک جو حق بولنے والے اور حق پہ چلنے والے علماء ہوں گے وہ اللہ کے نبی کے وارث ہوں گے، اور آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کا قرآن، آپ کے حدیث کو آپ کی امت میں پھیلاتے رہیں گے۔ اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا وہ گویا کہ دین کے ساتھ غداری کرے گا۔ دیکھیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کا علم تھا۔ کون سا؟ ایک ظاہر علم اور ایک باطن علم۔ ظاہر علم کتابوں کے اندر آ گیا، اور باطن علم نظروں کے اندر سے سینے کے اندر آ گیا۔ تو جو ظاہری کتابیں پڑھانے والے علماء ہوتے ہیں وہ کتابوں کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے ظاہری علم عوام تک پہنچاتے ہیں، اور جن کے سینوں میں وہ دوسرے راز اور دوسرے علوم بطور امانت رکھ دیے گئے ہیں، وہ پھر اپنے سینے کے نور اور اپنی آنکھوں کی نور سے ان خواص تک وہ علم پہنچاتے ہیں۔ تو اصل وارث وہی ہوگا جس کے پاس ظاہری علم بھی ہوگا اور باطنی علم بھی ہوگا۔ وہ
زبانوں کو بھی فصیح و بلیغ بنائے گا اور سینوں کو بھی روشن کرے گا. صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کا وارث وہی ہوگا. اب آگے اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں موضوع تبدیل ہو رہا ہے. اللہ پاک نے پھر ذکر کیا کہ ہم نے یعنی اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا. مردہ زمین کون سی ہوتی ہے؟ جو فصل اگانے کے قابل. ہاں، زمین کی موت ہماری موت کی طرح نہیں ہوتی وہ بھی موت ہے. اب اس بات سے یہ سمجھیں کہ جیسی جیسی مخلوق ہوگی اس کی موت بھی ویسی ویسی ہوگی. درخت کی موت کیسے ہوتی ہے؟ وہ سوکھ جاتا ہے، پھر اسے کاٹ کر لکڑیاں بنا کے جلا دیا جاتا ہے، یہ درخت کی موت ہے. جانور کی موت ہوتی ہے، اسے گھسیٹ کے جا کے جنگلوں میں پھینک دیا جاتا ہے. اور زمین کی موت کیا ہے کہ وہ کچھ اگانے کے قابل نہیں رہتی. اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بارش برسا کر آسمان سے اس زمین کو زندگی دیتا ہے اور وہ اگانے کے قابل ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ جو ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ غور سے سننے والے ہیں نا، سننے والوں کے لیے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے. اگر زمین بنجر ہو جائے گی، زمین ویران ہو جائے گی تو ہماری زندگیاں ویران ہو جائیں گی. آپ دیکھیے ان سردیوں میں بارش نہیں ہوئی، ایسے ہی ہے نا. تو جن لوگوں کا زمینوں کے ساتھ تعلق نہیں، انہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ زمینوں میں فصلیں کب کیسے کہاں لگائی جاتی ہیں، کب ان کی کاشت کرنی ہے، کب ان کو کاٹنا ہے، کیا کرنا ہے، ان تمام لوگوں کو یہ ٹینشن ہے. اور وہ جب بھی دعا مانگتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں مانگتے کہ یا اللہ بارش برسا دے، وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ یا اللہ زمینیں سوکھی پڑی ہیں، فصلیں کیسے اگیں گی. ایسے ہی ہے نا. تو ہماری زندگی کا گہرا تعلق ہماری زمینوں کے ساتھ ہے. ہماری خوراک ہم کاشت کریں یا کوئی اور کرے آتی تو زمینوں سے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو جب زندہ کرتا ہے تو اس زمین میں صرف ہماری خوراک نہیں ہوتی بلکہ جانوروں کی، چوپایوں کی، انڈائریکٹ پرندوں کی، چرندوں کی، ہر ایک کی غذا زمین کے اندر ہے. اچھا، اب ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو سمجھانے لگا ہے ایک نئی مثال کے ساتھ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ لوگوں تمہارے لیے مویشیوں میں، چوپایوں میں، جو تمہارے گھروں میں گائے، بھینسیں، بکریاں ہوتی ہیں، ان کے اندر بڑے غور و فکر کی باتیں ہیں. اب یہ بھی ایک نیچرل اور ہر گھر میں ہونے والی بات ہے، مگر ہم نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے اپنے جانوروں کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کی نعمتوں پہ کبھی غور نہیں کیا جو ابھی آپ غور کریں گے. اللہ فرما رہا ہے نسقیکم مما فی بطونہ، ان جانوروں کے پیٹوں میں جو ہوتا ہے نا وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں. کتنی باریک اور کتنی پیاری باتیں رب سمجھا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا پیتے ہیں ہم؟ بولیں دودھ. اچھا، اب ذرا سمجھیے اس دودھ کا پروسیس سمجھیے. اللہ فرماتا ہے وہ جو دودھ ہوتا ہے نا جانوروں کے پیٹوں میں وہ ہوتا کہاں ہے؟ من بین فرس و دم، گوشت وہ جو جانوروں کا خون ہے اور گوبر ہے اس کے درمیان ہم نے ان جانوروں کے پیٹوں میں دودھ رکھا ہے. لبنن خالصن، خالص دودھ. مجھے بتائیے، ایک طرف سرخ رنگ کا خون ہو، دوسری طرف سبز رنگ کا گوبر ہو اور دونوں ناپاک ہو، ان دونوں کے درمیان ایک چیز چٹی سفید رہ سکتی ہے؟ اور جب آپ دودھ نکالتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ کیا اس دودھ میں سے گوبر کی بدبو آتی ہے؟ کیا خون
की बदबू आती है? रंग शामिल होता है? कैसा फिल्टर सिस्टम अल्लाह ने उन जानवरों के पेटों के अंदर रखा है, वो फिल्ट्राइज होकर जानवरों के थनों से बाहर आता है और इतना खुश जायका, इतना खुशबूदार, अल्लाह फरमाता है कि साइगल लिश्शारिबीन, पीने वालों को मज़ा आ जाता है पी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़रा कुदरतों पे गौर करते जाइए, सुभान अल्लाह। हमारे घरों में भैंसें होती हैं साल हाँ साल तक, दूध निकालने वाले खुशी से बाल्टी भर के दूध निकाल लेते हैं, कभी गौर ही नहीं किया कि अंदर सिस्टम क्या है। ये इतना शानदार पाकीज़ा दूध आ कहाँ से रहा। और इसके बाद यहाँ जो मिसाल दी है, इस मिसाल की ज़रूरत क्या थी कुरान पाक में? गोबर, खून, भैंस, गाय, बकरी, इन सब का जिक्र करने की ज़रूरत क्या थी? ये चीज़ें ऑल टाइम बंदे के इर्द गिर्द रहती हैं, उसके हाथों में रहती हैं, उनको अच्छी तरह वो समझता है। जब वो आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ के ज़रिए मिसाल दी जाए तो वो बंदे को मिसाल बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। अल्लाह करीम ने इसलिए इन चीज़ों से हमें मिसालें दी ताकि बंदा आसानी से समझ जाए। अब हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि यहाँ जो मिसाल बयान की है ना, इसकी वजह ये थी कि जो काफिर मुर्दों के ज़िंदा होने का इनकार करते थे ना, उन्हें इसके अंदर दो तरह के शुबे थे। एक तो ये कि जिस चीज़ की ज़िंदगी जाती रही उसमें दोबारा ज़िंदगी कैसे आएगी, एक तो ये कन्फ्यूजन थी उनको। इसका जवाब अल्लाह पाक ने पहली आयत में दिया जिसमें ये ज़मीन को ज़िंदा करने की बात हुई, वहाँ अल्लाह ने इसका जवाब ज़मीन के ज़रिए दिया। दूसरी कन्फ्यूजन उन्हें क्या थी कि जब आदमी मर जाता है तो उसके जिस्म के तो अज्जा सारे बिखर जाते, गोश्त अलग, खाल अलग, हड्डियाँ अलग, सब कुछ अलग हो गया और फिर मट्टी में मिल गए। अब मट्टी के अंदर मिली हुई चीज़ें दोबारा से इकट्ठी कैसे करेगा अल्लाह, ये उनका ख्याल था। और खाक के ज़र्रों के अंदर जब बंदे के गोश्त के ज़र्रे मिल के ख़त्म हो जाएंगे तो वो किस तरह से उनको निकाल के दोबारा जोड़ेगा, फिर इकट्ठा करेगा, फिर उसको कब्र से निकालेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि बंदे तो अपनी भैंस को देख ले, तू कहता ना कि अलग कैसे करेगा, ज़मीन के ज़र्रों में से बंदे के गोश्त के ज़र्रे और हड्डियाँ इकट्ठी करके दोबारा कैसे जोड़ेगा। तो तू देख ले अपनी भैंस के पेट को, तो उसके एक तरफ खून चल रहा है, दूसरी तरफ गोबर है, और उनके दरमियान से बचाकर हम रोज़ाना सुबह शाम तुझे दूध देते हैं, तेरा दिमाग फिर भी काम नहीं करता। हम अगर उसको अलग अलग से हमेशा रख सकते हैं और तेरे तक पहुंचा सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हम उन ज़र्रों में से तेरे गोश्त के ज़र्रे और हड्डियों के ज़र्रे भी निकाल के इकट्ठे कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। और वमिन समरात, और अल्लाह ने हमें फल दिए, कौन कौन से? अन्नखील वल आनाब, खजूरें चूँकि अरब का मशहूर व मारूफ और मरगूब तरीन फल था, अल्लाह ने उसके ज़रिए मिसाल पेश की। और आनाब, अंगूर, कि तुम इनसे रस बनाते हो, यानी इससे नबीज़ बना के वो बड़ा मरगूब शरबत बनाते और उसको पीते थे, और ये बड़ा ताकतवर होता है। और रिज़्क़न हसना, अरब के लोग जो है हमारे रोटी खाने की तरह खजूर इस्तेमाल करते हैं। उनके बिस्किट में खजूरें होती हैं, उनकी चॉकलेट में खजूरें होती हैं, उनकी बेशुमार डिशेस बनती हैं, उनके अंदर खजूरें होती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि रिज़्क़न हसना, तुम्हें इनसे बेहतरीन रिज़्क़ हासिल करने का तरीक़ा सिखाया। इसके अंदर भी अक़ल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। क्या मतलब है?
یعنی جو کھجور ہے، آپ دیکھیں کہ انگور، ایک تو انگور ہے تازہ انگور، پھر آپ نے اس کا نبیذ تیار کیا، اس کا جوس بنایا، پھر اسی انگور کی کشمش بنی، منقع بنا، کتنے کاموں میں انگور آ رہا ہے۔ کھجور کو دیکھ لیں کہ کھجور ایک تو تازہ کھجور ہے، اس کے بعد پھر اسی کھجور کو مختلف انداز میں کھایا جاتا ہے، پھر اسی کھجور سے چھہارے بنتے ہیں، اور چھہارے کتنے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے الہام کیا شہد کی مکھی کو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کے رب نے ہر بات میں اللہ کریم اپنے محبوب کے نام سے اور نسبت سے اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ یہاں وحی کا لفظ ہے نا، اوحا، وحی کا لفظ اگر نبی کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا، اور نبی کے علاوہ اگر وحی کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو دل میں ڈال دینا یا الہام کر دینا۔ بندے کو ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے الہام ہو گیا یا تمہیں الہام ہوا ہے تم یہ کام کر رہے ہو، تو یہ الہام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بات دل میں ڈالنا۔ تو یہاں مکھی کی بات ہو رہی ہے نا، تو مکھی نبی نہیں ہے کہ اس کی طرف وحی ہوگی، یہاں وحی کا مطلب ہے کہ مکھی کو اللہ نے پیدائشی طور پر الہام کر دیا کہ تو نے یہ کرنا ہے، اور ایسا انجینئر بنایا مکھی کو کہ آپ کے ہزاروں انجینئر اس کے آگے فیل ہو جائیں، جیسا انجینئر اللہ نے شہد کی مکھی کو بنایا۔ ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ چھتے سے شہد نچوڑا اور چھتے کو اٹھا کے پھینک دیا، کبھی اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کوئی اسکیل لے کر اس کے بنے ہوئے کھانے، دوسرے لفظوں میں ان کے کمرے، ان کی ڈیزائننگ، ان کی میئرمنٹ، ان کی ایکویلنس، ان تمام چیزوں کو آپ اگر دیکھتے جائیں، غور کرتے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رب ذوالجلال نے کتنی قابلیت اس کو عطا کی۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ شہد کی مکھی وہ اپنے چھتے کو شہد سے بھرتی ہے تو انے واہ باہر نکلی اور وہ چل پڑی، ادھر بھی چل پڑی ادھر بھی چل پڑی، اور پیچھے اپنے چھتے کو خالی چھوڑ گئی۔ آپ جا کے اسے چھیڑ کے تو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے باڈی گارڈ، ان کے محافظ اتنے سخت ہیں کہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کو دور تک چھوڑ نہیں آئے۔ اتنی حفاظت تو آپ نہیں اپنے گھروں کی کر سکتے جتنی شہد کی مکھی کرتی، اور ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، ان کا باقاعدہ ایک ماحول ہوتا ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی جو ان سب کو لیڈ کرتی ہے۔ ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کن مکھیوں نے شہد کے ارد گرد ان کی حفاظت کے لیے رہنا ہے، کن مکھیوں نے اس کو اندر سیٹ کرنا ہے، کن مکھیوں نے باہر جانا ہے باغوں میں اور درختوں اور پودوں پر، اور وہاں سے جا کے رس چوس کے لانا ہے۔ ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا ہے، اور پورے ڈسپلن کے ساتھ وہ پہلے چھتا تیار ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر شہد آتی جاتی ہے، پھر اس کی حفاظت رہتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ اتارنے جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کتنی مصیبت میں ڈال کے پھر وہ شہد اتارتا ہے۔ اتنا ڈسپلن تو ساری زندگی میں ہم نے نہیں سیکھا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم بھی کوئی نظام اپنا بناتے ہیں، گروپنگ کرتے ہیں، عہدے اور منصب دیتے ہیں، تو یہ ان جانوروں سے سیکھ کر ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی سمجھ ان کو عطا کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے دل میں الہام کیا کہ انتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں جا کے اپنے گھر بنایا کر، اور کہاں وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک محفوظ ٹہنی کو منتخب کرتی ہیں مکھیاں، اور محفوظ جگہ پہ اندر جا کے وہ اپنا گھر بناتی ہیں، جہاں اگر 4-5 کلو شہد ان کے چھتے کے اندر جمع ہو تو وہ ٹہنی برداشت کر سکے۔
کبھی آج تک شہد کی مکھی نے غلطی نہیں کی کہ چھوٹی سی ٹہنی پہ اپنا چھتا بنا لے. وہ ان کا محل ہوتا ہے, محل. اور کہاں بنا؟ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, لوگوں کی چھتوں کے اندر کسی محفوظ جگہ پہ جا کے اپنے گھر بنا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو گھر خالی ہوتے ہیں, جن میں کوئی رہتا نہیں ہے, کبھی کبھار جا کے آپ کھولیں گے تو کبھی آپ کو لگے گا کہ شاید کی مکھی نے وہاں چھتا بنایا ہوا. اگر ایک سائڈ پہ کوئی آپ کے مکان ہے, کوئی برآمدے ہیں جہاں پہ کوئی رہتا بیٹھتا نہیں ہے, یا جانوروں کی جگہ, تو وہاں پر بھی شہد کی مکھیاں اپنا چھتا بنا لیتی ہیں. درختوں میں بناتی ہیں, پہاڑوں میں بناتی ہیں. پھر بنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم کلی من کل الثمرات. یہ رب شہد کی مکھی سے باتیں کر رہے ہیں. پھر تو نے ہر قسم کے پھلوں میں سے رس چوسنے ہیں. فصلو کی سبولا ربی کی ذلولا. پھر بڑے آرام سے, بڑی نرمی کے راستوں پہ چلتے ہوئے اس شہد کو جمع کرنا ہے. وہ جمع کر کے جب لائیں گی تو وہ تو رس چوس لیا نا, تو جو چوسا وہ کدھر گیا؟ وہ پیٹ میں چلا گیا. یخرج من بطونہا, جب وہ رس چوس کے آتی ہیں تو اللہ پاک فوراً اس کے پیٹ کے اندر اس چوسے ہوئے رس کو ایک شاندار مشروب بنا دیتا ہے. اور مشروب بھی کیسا؟ مختلفاً الوانو, اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. آپ یہ بڑے لوگ جو تجربہ کار ہیں, وہ شہد کو دیکھ کے پہچانتے ہیں, نہیں چھوٹی مکھی کا شہد ہے کہ بڑی کا؟ پہچان لیتے ہیں نا. دیکھیں اس کا رنگ اور ہوتا ہے, اس کا رنگ اور ہوتا ہے. پھر جو صرف بیری کے درخت سے مکھیاں وہ چوستی ہیں رس, بیری کے شہد کا رنگ بالکل اور طرح کا ہوتا ہے. جو آرٹیفیشل درختوں کے آگے وہ باکس رکھ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا شہد بنانے کے لیے بند کر کے, اس شہد کا رنگ اور ہوتا ہے. اور نیچرل چھتے جو لگے ہوتے ہیں ان کی شہد کا رنگ اور ہوتا ہے. پھر مختلف علاقوں میں, ابھی ہم باہر کے ممالک سے شہد لاتے ہیں نا جب, تو وہ ڈارک براؤن رنگ کی ہوتی ہے. ہمارے علاقوں میں کبھی بالکل لیمن کلر کی بھی شہد ہوتی ہے, براؤن کلر کی بھی ہوتی ہے, اور اس سے میرون کلر کی بھی ہوتی ہے. تو علاقوں کے مطابق بھی اور پھلوں کے مطابق بھی مختلف رنگوں کے شہد ہیں. اللہ کریم نے یہ خود بخود چیزیں پیدا کی, ان کو رنگ دیے, اور سب سے کرم جو بڑا کیا وہ اس سارے پروسیس کے بعد پیدا ہونے والی شہد کے لیے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس, اس کے اندر اللہ نے شفا لوگوں کے لیے رکھی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور کرتے ہیں, جو فکر کرتے ہیں, جو تدبر کرتے ہیں, تو ہر چیز میں ان کو رب کا پتہ ملتا جاتا ہے. بتائیے جب اتنے غور سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو رب کا شکر ادا کریں گے یا نہیں؟ رب سے تعلق بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو بس ہر روز کے سبق کا خلاصہ کیا ہمارے سامنے آتا ہے؟ غور و فکر کرنا رب کے کلام میں, اور رب کی معرفت حاصل کرنا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ واللہ خلقکم, اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا, پھر وہ تمہیں وفات دے گا. وفات دے گا تو کیسے دے گا؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, تم میں سے کچھ لوگ اتنے بوڑھے ہو جائیں گے, نکارہ عمر تک چلے جائیں گے. نکارہ عمر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہوگا؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. 10 سال پہلے تو وہ بڑا سیانہ بندہ ہوتا تھا, لوگ اس سے مشورے لیتے تھے, اور 10 سال کے بعد اب 10 بار جا کے اس کو پکاریں, اسے سمجھ ہی نہیں آتی مجھے بلا کون رہا ہے, کہاں گئی عقل؟ کبھی ہم نے سوچا کہ جب عقل تھی تو وہ کس نے دی تھی؟ کتنا کرم تھا, اس عقل کی وجہ سے ہماری کتنی عزت تھی, لوگ ہمیں سلام کرتے تھے, ہماری بات کا وزن ہوتا تھا, لوگ چل کے ہمارے پاس مشورے کرنے آتے تھے. لیکن جب 80-90 سال کے ہو گئے تو عقل جواب دے گئی, اب اپنا بھی پتہ نہیں, اپنی اولاد کی پہچان نہیں رہی. ان اللہ علیم قدیر, اللہ سب کچھ جاننے والا بھی اور بہت
قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ یہ حالت عام طور پہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یا تو اپنے تکبر اور دنیا کی پنچایتوں اور دنیا کی غفلتوں میں اپنی زندگی گزار کے جب یہاں تک پہنچتے ہیں نا تو پھر عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کوئی اکا دکا بندہ ٹھیک رہے یہ الگ بات ہے، ورنہ اکثر لوگ جو اس سٹیج پہ آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو ساری زندگی اللہ کے در سے دور رہتے ہیں۔ لیکن جس وقت انسان ساری زندگی قرآن کریم کی زیارت کرتا رہتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم یا حاصل کرتا رہتا ہے یا دوسروں کو دیتا رہتا ہے، تو پھر وہ 100 سال سے بھی زیادہ عمر کا ہو جائے تو آخری وقت تک بھی وہ اتنا ہی سمجھدار ہوتا ہے جتنا جوانی میں ہوتا ہے۔ ہماری پھوپھی جان رحمت اللہ علیہ جس دن وفات ہوئی تو 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی ان کی، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد اس دن کا اخبار پڑھا انہوں نے، اور اس کے بعد چاشت کے لیے نماز کا خود بیٹھ کے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اپنی چارپائی پہ بیٹھے اور بیٹھ کر باوضو ہو کے خود لیٹے اور کلمہ شریف پڑھ کے فوت ہو گئے۔ جن لوگوں نے ساری زندگی جوانی میں بیوہ ہوئے تھے اور جس دن ان کی وفات ہوئی ہے اس دن بھی فجر کے بعد لوگوں کو قرآن پڑھایا، جو اتنا قرآن سے جڑ جائیں گے تو اللہ پاک کبھی انہیں پھر ذلیل عمر کی طرف نہیں لاتا، تو جتنی بھی عمر میں پہنچ جائیں وہ اللہ کے قریب ہی رہتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں ایک دوسرے کو فضیلت دی، رزق میں کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ دیا، یہ تو سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے، یہ سب ہمارے پاس ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں نوکروں کی طرف لوٹاتے نہیں، کیوں بھلا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کل کو ہمارے برابر نہ آ جائے، اور یہ سوچ بے شمار لوگوں کی ہوتی ہے۔ آج 4 پیسے آ جائیں تو بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ وہ نوکروں کو پھر بھی ترساتے رہیں گے، اور گھر میں اگر کوئی ایک بندہ ان کا خیال کرے نا، ان کو کھانا دے دیا کپڑے دے دیے، تو پھر گھر کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ انہاں نو پورا ہی دیا کرو، انہاں نو خراب نہ کرو، سر تے نہ چڑھاؤ۔ ذرا کبھی سوچا کہ آپ کی کون سی قابلیت ہے جن کی وجہ سے اللہ نے اتنا رزق آپ کو دیا ہو؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہماری ایک ایک چیز، ہماری ایک ایک عادت کا ذکر رب کریم نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور پھر ہم ویسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اللہ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اسی لیے کہ ہم انسان بن جائیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ وہ جوں جوں تمہیں دیتا جاتا ہے ویسے ویسے خرچ کرتے جاؤ، لوگوں کی تکلیفیں دور کرو، لوگوں کی مایوسیاں ختم کرو، لوگوں کی محتاجی دور کرو، رب تمہاری بھی محتاجی دور کرے گا۔ لوگوں کو مصیبتوں سے نکالو، رب تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں سے نکالے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے پھر بیٹے پیدا کیے، پھر تمہارے بیٹوں سے آگے تمہیں پوتے عطا کیے، پھر تمہیں ستھری چیزوں سے اس نے رزق دیا۔ تو کیا اس کے باوجود وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ کافروں مشرکوں کو منافقوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے تمہارے خاندان، یہ سب کچھ جو تمہیں ملا یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے ہی تو دیا ہے۔ تو پھر وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو پھر وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ کافر مشرک پھر ان کو خدا بناتے ہیں جو آسمان اور زمین میں سے کسی چیز کے نہ مالک ہیں
اور نہ تمہیں کہیں سے رزق دے سکتے ہیں، تو پھر تم اللہ کے لیے ایسی مثالیں کیوں بیان کرتے ہو؟ یاد رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ایک غلام بندے کی جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ جس کو ہم بہترین رزق دیں، پھر وہ اللہ کی راہ میں خفیہ بھی خرچ کرے اور اعلانیہ بھی خرچ کرے۔ اللہ خود بیان کر کے پوچھ رہا ہے، تو سوچ کر بتاؤ کہ حال یستوون، یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب اللہ کیوں سمجھا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ دو بندے جن کو رزق بھی ہم ہی دیتے ہیں، ایک اس کیٹیگری کا دوسرا اس کیٹیگری کا، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہر انسان سمجھتا ہے کہ دونوں برابر نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے دیے جانے والے دو بندے جب برابر نہیں ہو سکتے تو تمہارے بت اور ہم کیسے برابر ہو سکتے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، سچ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ پھر اور دو بندوں کی اللہ نے مثال بیان کی، ایک گونگا ہے اور وہ اپنے مولا کے اوپر مصیبت ہے، نہ کہیں سے خیر کی بات لاتا ہے، نہ اچھا کام کر کے آتا ہے، نہ ڈیوٹی جو لگائی جائے وہ پوری کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، خیر کے معاملات کرتا ہے۔ تو بتائیے کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ یہ مثال کیوں دی؟ وہ جو گونگا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر کی مثال ہے، اور جو ہر وقت بہترین کام کرتا ہے اور نیکی اور عدل کا حکم دیتا ہے وہ مسلمان کی مثال ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس طرح وہ گونگا اور یہ نیکی کا عمل کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح قیامت تک ایک کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو حکم عدل کا دینے والا ہے وہ میرا اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور یہ بندہ سیدھی راہ پہ ہے، تو جو سیدھی راہ پہ چلنے والا ہے وہ کفر والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی لوگوں کی راہ پہ چلنا نصیب کرے جن کی رب ذوالجلال نے اپنی پاک کتاب میں تعریف فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔